واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 44 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ہرکل شام سے پسپا ہو کر ارض روم میں مرج الابیاض کے مقام پر جا پہنچا اور اس نے وہیں قیام کیا تھا۔ آج یہ شہر دنیا کے نقشے میں موجود نہیں، وہاں بھی ہرکل کی جو جائے رہائش تھی وہ شاہی محل سے کم نہ تھی۔ شاہی لوازمات بھی موجود تھے، شراب بھی تھی اور شراب پلانے والی بھی تھی، اور حسین و جمیل کنیز حاضری میں موجود رہنے والی بھی تھی۔ عورتوں کا حرم بھی ساتھ تھا جس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بیوی کون ہے اور داشتہ کون ہے۔ ناظرین، ہرکل اپنے خاص کمرے میں سر جھکائے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب اور احتجاج تھا۔ قسطنطین الگ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تو جیسے جرأت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ باپ کے ساتھ کوئی بات کرے۔ وہ باپ کی جذباتی کیفیت اور مزاج کے اتاب سے واقف تھا۔ ہرکل ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ صرف انتھونیس ہی غدار نہیں تھا، ہرکل نے کہا۔ میری اپنی بیوی لیزا اور بیٹا یوکلس بھی مجھے دھوکہ دے گئے ہیں۔ وہ یقیناً اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لیزا کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کو قتل کروا رہے ہیں۔ محترم باپ، قسطنطین نے کہا، میں انہیں غدار ہی کہوں گا۔ میں پوری فوج کو غدار کہتا ہوں۔ ہرکل نے کہا، میں نے ابھی کوئی ایسا فیصلہ کیا تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے میں کسی وقت یہ فیصلہ دے دوں کہ جو کماندار بچ کر نکل آئے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان بدبختوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کی دہشت طاری کر لی ہے۔ میں اب نئی فوج بناؤں گا اور بہت جلد واپس آ کر شام پر حملہ کروں گا۔ ہرکل کوئی ایسا معمولی نام نہیں تھا جو تاریخ سے مٹ جائے گا۔ آنے والی نسلیں ہرکل کو ایک آسمانی طاقت کے طور پر یاد رکھیں گی۔ اتنے میں دربار نے آ کر اطلاع دی کہ جنرل انتھونیس کی بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی ہے اور وہ شاہ ہرکل سے ملنا چاہتی ہے۔ قسطنطین چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ہرکل کی طرف دیکھا کہ وہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ ہرکل کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا کہ اسے اندر بھیج دو۔ حیثیت کے لحاظ سے وہ کوئی عام سی حیثیت کی عورت نہیں تھی، بلکہ ایک نامور جرنیل کی بیوی تھی۔ وہ ہرکل کے سامنے آئی تو ہرکل نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہے، اور پھر پوچھا کہ اسے معلوم ہے یا نہیں کہ اس کا خاوند کہاں ہے۔ تو میں شہنشاہ معظم سے پوچھنے آئی ہوں، اس عورت نے کہا۔ میں پوچھ کر یقین کر چکی ہوں کہ انتھونیس مارا گیا تھا یا زخمی ہو گیا تھا، لیکن ہر کسی سے یہی جواب ملا کہ وہ زخمی بھی نہیں ہوا اور مارا بھی نہیں گیا۔ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی کہیں بھاگ گیا تھا۔ ہرکل نے کہا، اگر وہ مجھے مل جاتا تو تمہیں اس کی لاش مل جاتی، لیکن وہ لاپتہ ہے۔ تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ پناہ اور سہارا ڈھونڈنے، انتھونیس جرنیل کی بیوی نے کہا۔ میرے ان معصوم بچوں کو دیکھیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ ہرکل نے کہا، یہ اپنے باپ کے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لیکن شہنشاہ معظم، اس عورت نے پوچھا، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ میں نے تو اپنے خاوند سے یہ نہیں کہا تھا۔ میرے خزانے سے کسی غدار کی بیوی اور اس کے بچوں کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ ہرکل نے شاہانہ انداز سے کہا، جاؤ کسی اور سے شادی کر لو اور بچوں کو سہارا مل جائے گا۔ انتھونیس کی بیوی نے منت سماجت شروع کر دی کہ اسے یوں دھتکارا نہ جائے۔ اس کے خاوند کی آخری فوج میں اتنی زیادہ خدمت بھی تو ہے۔ اس پر رحم کرنے کی بجائے اسے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ ہرکل چپ ہوتا تو قسطنطین انتھونیس کو برا بھلا کرنے لگتا تھا۔ شہنشاہ معظم، انتھونیس کی بیوی نے کہا، اگر میرا خاوند غدار تھا تو کیا یہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے اور میرے بچوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے؟ موت سے بہتر کوئی اور پناہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے تم پر رحم کیا ہے۔ ہرکل نے کہا، رحم نہ کرتا تو میں تمہیں جلاد کے حوالے کر چکا ہوتا۔ اگر موت کی خواہش ہے تو خود ہی زہر پی لو اور ان بچوں کو بھی پلا دو۔ یہاں سے چلی جاؤ اور پھر کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ انتھونیس کی بیوی کے آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ بھیک مانگنے کے انداز سے بات کر رہی تھی۔ ہرکل کی بات سن کر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر سرخی آ گئی اور آنکھوں میں جو آنسو تیر رہے تھے وہ آنکھوں نے ہی پی لیے۔ اس کی گردن تن گئی۔ اے شاہ روم، اس عورت نے بالکل ہی بدلی ہوئی اور جاندار آواز میں کہا، اب مجھ سے سن لے، میرا خاوند کہاں گیا ہے؟ آپ کی ملکہ لیزا اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں آپ کے بے رحم اتاب سے واقف ہوں، لیکن مجھے اب کسی کا ڈر نہیں۔ میرے خاوند نے اور لیزا نے میری زندگی جہنم بنا رکھی اور اب آپ مجھے اور میرے بچوں کو سزا دے رہے ہیں۔ مجھے لیزا کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہرکل نے کہا، وہ میرے بیٹے کو بھی ورغلا کر ساتھ لے گئے ہیں۔ شہنشاہ روم، انتھونیس کی بیوی
بیوی نے جرت مندانہ لہجے میں کہا، یوکلس آپ کا بیٹا تھا ہی نہیں، وہ میرے خاوند کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا عتاب مجھ پر نازل ہو کہ میں ملکہ پر جھوٹا الزام عائد کر رہی ہوں، مجھ سے حقیقت سن لیں۔ لیزا میرے گھر میں آ کر میرے خاوند کے ساتھ کئی بار تنہائی میں رہی ہے اور وہ مجھے بڑے قیمتی تحفے سے خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن خاوند کی قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے جب اسے برا بھلا کہا کہ وہ میری زندگی تباہ کر رہی ہے تو اس نے مجھے یہ دھمکی دی کہ وہ شاہ ہرگل کی بیوی ہے اور مجھے قید خانے کی سب سے زیادہ غلیظ کوٹری میں بند کروا سکتی ہے۔ جب یوکلس پیدا ہوا تھا تو لیزا نے مجھ سے کہا تھا کہ اب تو وہ انتھونیس سے دور رہ نہیں سکتی کیونکہ اس نے انتھونیس کا بیٹا پیدا کیا ہے۔ وہ بتاتی تھی کہ آپ نے اسے جوانی میں ہی حرم میں پھینک دیا اور بھول گئے تھے کہ لیزا نام کی بھی آپ کی کوئی بیوی تھی۔ لیزا نے میرے خاوند کو اپنے جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ان کے یہ تعلقات ابھی تک چل رہے تھے۔ انتھونیس کی بیوی کو شاید یہ توقع ہو گئی تھی کہ ہرکل اس پر برس پڑے گا اور اسے دھکے دے کر محل سے نکال دے گا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ہرکل پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ کچھ دیر اس عورت کو دیکھتا رہا۔ اسے تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ بادشاہوں کے ہاں یہی کچھ ہوتا ہے اور جن جوان سال عورتوں کو وہ حرم میں پھینک دیتے ہیں اور انہیں بھول جاتے ہیں، وہ اپنی تسکین کا کوئی نہ کوئی خفیہ انتظام کر لیتی ہیں۔ ہرکل کے لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ شدید رد عمل کا اظہار کرتا۔ محل کی ایک عورت اگر کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو ہرکل کی نگاہ میں یہ کوئی نقصان نہیں تھا۔ اس وقت اس کے دماغ پر اتنی بڑی شکست سوار تھی کہ شام جیسا بڑا ملک اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ قسطنطین، ہرکل نے کہا، اسے ابھی محل میں مہمان کے طور پر رکھو اور میں اس کی دوسری شادی کا انتظام کرا دوں گا۔ اس وقت تک اس کی پوری دیکھ بھال ہوتی اور یہ کسی چیز کی کمی محسوس نہ کرے۔ انتھونیس، لیزا اور ان کا بیٹا یوکلس ایک اور دن کی مسافت طے کر کے رات گزارنے کے لیے ایک اور جگہ رک گئے تھے۔ یہ جگہ بھی سرسبز گھاس سے لدی ہوئی ٹیکریوں میں گھری ہوئی تھی، درختوں کی بہتات تھی اور قریب سے ایک صاف شفاف پانی کی ندی گزرتی تھی۔ وہ کھانا کھا چکے تھے اور یوکلس نوجوانی کی بے فکری کی نیند سو گیا تھا۔ انتھونیس اور لیزا بھی اس کے پاس ہی لیٹے تھے، لیکن دونوں اب اس کے پاس نہیں تھے۔ رات آدھی گزر گئی تھی اور وہ دونوں کچھ پرے ہٹ کر چھوٹی سی ٹیکری پر بیٹھے ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ لیزا ایران کے حسن و جمال کا ایک نادر نمونہ یا شاہکار تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہرکل اس سے جلدی اکتا گیا اور اسے حرم میں پھینک دیا تھا، لیکن ہرکل اب بھی اس کے سامنے اس طرح بات نہیں کر سکتا تھا جس طرح بادشاہ کیا کرتے تھے۔ ہرکل جیسا جابر اور ظالم بادشاہ لیزا کا سامنا کرنے سے گھبراتا تھا۔ پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ لیزا انتھونیس کو اپنی تسکین کا ذریعہ بنا لیا تھا، لیکن یہ تعلقات ایسی محبت کی صورت اختیار کر گئے جو دلوں میں اتر گئی تھی۔ اپنے بیٹوں کو سوتا چھوڑ کر وہ الگ جا بیٹھے اور بیٹھے بھی اس طرح جیسے دونوں کے جسم ایک ہو گئے۔ لیزا کی عمر ابھی 40 برس نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی تک نوجوان اور حسین تھی۔ انتھونیس اس سے 15-16 سال بڑا تھا، لیکن اس نے اپنی جوانی کو برقرار رکھا ہوا تھا۔ کیا تمہیں اپنی بیوی اور بچے یاد نہیں آتے؟ لیزا نے انتھونیس سے پوچھا۔ تم پاس ہوتی ہو تو مجھے خدا بھی یاد نہیں رہتا، معاذ اللہ، انتھونیس نے جواب دیا۔ وہ تو ایک بیوی تھی جسے میں نے بیوی کے مقام پر رکھا ہوا تھا، دل میں ابھی کسی کی محبت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل شاید تمہارا منتظر تھا اور تم آ گئی۔ کیا تم مجھے شاہانہ زندگی دے سکو گے؟ لیزا نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں پوچھا اور کہا، تمہیں دلی محبت کی ضرورت اور میں نے تمہاری یہ جذباتی ضرورت پوری کر دی۔ اب میں تمہیں یاد دلا رہی ہوں کہ میں کس طرح ایران کے شاہی خاندان سے آئی تھی اور ہرکل کے شاہی محل میں اس عمر تک پہنچی۔ ڈرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یوں ہی جنگلوں میں بھٹکتے پھریں اور یہیں کہیں زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ میں جس بادشاہی کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں اس کی پہلی ملکہ عالیہ تم ہوگی، انتھونیس نے کہا۔ انتھونیس حیوانیت کے غلبے میں آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایسے مخمور اور مدہوش ہو گئے جیسے انہیں احساس ہی نہ رہا ہو کہ وہ کسی شاہانہ کمرے میں نرم اور گداز پلنگ پر ہیں یا جنگل کی ایک ٹیکری پر۔ لیزا ٹیکری کی سختی میں پلنگ کی نرمی اور ملائمت محسوس کر رہی تھی۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 45 میں، دیکھنا مت بھولیے۔